السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات، میں ایک بات ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے فاتح اور حکمران گزرے ہیں۔ آپ سکندر اعظم اور تیمور کی مثال دے سکتے ہیں، آپ چنگیز خان اور ہلاکو کا تذکرہ کر سکتے ہیں، آپ ہٹلر، مسولینی اور ڈیگال کی بات کر سکتے ہیں، آپ نوپولین اور بوناپارٹ کا نام لے سکتے ہیں، مگر میرا دعویٰ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا عظیم فاتح اور کامیاب حکمران نہیں گزرا۔ دوسرے فاتحین نے صرف شہروں کو فتح کیا، صرف میدانوں اور محلوں کو فتح کیا۔ عمر بن خطاب نے صرف شہروں اور دیہاتوں کو، صرف جسموں اور سروں کو نہیں بلکہ دلوں اور روحوں کو بھی فتح کیا۔ افکار کے رخ بدل ڈالے، سوچوں کے دائرے بدل دیے، عقائد اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اور دوسرے فاتحین کے درمیان ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو انسانی صفات اور اعلیٰ اخلاق کا مجموعہ ہو۔ مثلا سکندر فاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن حکمران نہ تھا، تیمور بہادر اور جنگجو تھا مگر عالم نہ تھا، چنگیز خان بہادر اور جفاکش تھا لیکن اعلیٰ اخلاق سے عاری تھا۔ آپ اگر حضرت عمر فاروق کی حالت پر نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ فاتح ہونے کے ساتھ عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک وسیع ضرب بھی تھے اور انتہائی نرم دل اور متواضع بھی۔ محترم عزیز کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے کئی سبق ہے۔ وہ باوجود ایک عظیم فاتح ہونے کے ہمیں خدمت خلق میں بذات خود مصروف کار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن سیرت کو اپناتے ہوئے خدمت خلق، عبادت الہی اور امت کی فکر کو ہر چیز پر مقدم کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی عظمت رفتہ واپس نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔